السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 139 تا 141 ہیں اور پارے کی آخری آیات ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی کا جو مرکز ہے، ہدایت کا مرکز، انبیاء علیہم الصلاۃ کو قرار دیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کا فکر اور فلسفہ، پروگرام اور ان کا عمل و کردار وہ ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ فرق تو تب کریں جب کسی کے فکر و عمل و کردار میں فرق ہو۔ جب نظریہ ایک ہے، پروگرام ایک ہے، فلسفی ایک ہے، عملی جد و جہد ایک ہے، تو کیسے فرق کریں گے؟ یہ تو یہود و نصارہ ہیں جو فرق کرتے ہیں۔ اصل چیز تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ انبیاء علیہم السلام اور ان کی سچی جماعتیں جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت صحابہ کرام پر جب چڑھتا ہے تو میرے عزیزو، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا کوئی مومن، متقی، پرہیزگار وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تقویٰ کہتے اسی کو ہے کہ انسان دل سے اللہ سے جڑ جائے، اور ہمہ وقت، جز وقتی نہیں، ہمہ وقت اسی کے ساتھ اخبات کا تعلق ہو، اس کے سامنے جھک جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ یہ یہود و نصارہ کا تو کردار ہی ایسا نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا ہے انہوں نے، جھٹلایا، بڑی ترتیب سے آپ سن رہے ہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ رب تو سب کا ہے، اور یہ رب تو وہی ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور آپ کی اولاد میں حضرت اسحاق، یعقوب اور سارے انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو رب تو ایک ہے سب کا، تو رب کو کے بارے میں تم جھگڑتے ہو۔ اب جب تم نے اللہ کی پہچان پیدا نہیں کی، سچی رہنمائی کا انکار کر دیا ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ،
اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اب ایسے ہے کہ تم اپنے حال پر خوش رہو، ہم اپنے حال پر خوش ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی گئی، لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر تمہارا راستہ وہ ہے، ہمارا یہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اخلاص کرنے والے ہیں، خالص اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا حکم آیا، جس طرح ہم نے اس طرح کر لیا، اور آپ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت پھر الرٹ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور آپ کی جو اولاد ہے، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ سنیے میرے عزیزو، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اانتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ جو سب کے رب ہیں، تمہارے بھی اور ہمارے بھی، یہ تو وہ زیادہ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم اور ان کی جو پوری اولاد ہے یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ ومن ازلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ازلم بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑا ظالم، اور کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص کے سے، کتم شہادتن عندہ من اللہ، جو چھپائے گواہی کو اللہ رب العزت کی طرف سے، عندہ اس کے پاس ہے۔ اور پیچھے بھی آپ مسلسل سن چکے ہیں کہ انہوں نے تورات کی گواہیوں کو چھپایا، انجیل کو چھپایا، زبور کو چھپایا، تحریف کی، تحریف لفظی کر دی۔ تو جب اللہ رب العزت کی وہ گواہی جو ان کے پاس ہے اس میں چھپا رہے ہیں، حق اور باطل کو مکس کر رہے ہیں، تو ان سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں، سب کچھ اللہ کے علم ہے، وہ تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو آپ کے جو سینے ہیں اس کے اندر کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، تلک امۃ قد خلت، یہ جو جماعت ہے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا ہے۔ اصل چیز تو عمل و کردار ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یہودی، یہود و نصارہ، یہ جماعتیں جو گزر چکی ہیں، جو انہوں نے کیا، ان کے رویے رہے، انبیاء کی تکذیب کی، پریشان کیا، یہ ان کا حساب ضرور ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ان کا حساب ہے، لیکن میرے عزیزو آخرت میں بھی ان کا حساب ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، جماعت صحابہ کی ذمہ داری کیا ہے، اور آج جو سچی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مشن پر قائم رہو، اس کی تبلیغ کرو، سچی جماعتوں کی تشکیل کرو، شعوری جد و جہد کرو، اور انقلاب کے لیے شب و روز محنت کرو، اور یہ جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ
اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اوپر بھی آیت مقدسہ گزر چکی ہے، اس رکوع میں دوسری دفعہ آئی ہے، جس کا مفہوم میرے عزیزو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں پہچاننی چاہیے۔ جو قوم جس مرحلے سے گزرے گی، جو ان کا عمل و کردار ہوگا، اس کے نتائج ان کو ضرور ملے گے۔ اگر ان کا عمل و کردار سچائی کے غلبے کا ہے، حق کو غالب کرنے کا ہے، اللہ رب العزت کی بالادستی کا ہے، تو ان کو اس کی جزا ملے گی۔ دنیا میں امن و امان قائم ہوگا، خوشحالی قائم ہوگی، انسانیت میں صلہ رحمی پیدا ہوگی، جوڑ پیدا ہوگا، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی۔ اور ان ظالموں نے، یہود و نصارہ نے جو کیا، ان کا جو کردار ہے، اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر یہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ نے تو ان کو انعامات سے نوازا، لیکن ناشکری کی، کفر کیا، تکذیب کی، اور تکذیب کرنے والی قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔